اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی مصیبت پریشانی آزمائش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو ثابت قدم، صبر والا اور اللہ سے راضی ہو کر گزرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ چلیں، بڑی آزمائشیں جو آج کل ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، اگر اللہ نہ کرے ایمان کی باتیں اور ان سب سے، یعنی کہ وہ ہر ایک تو نہیں، لیکن ہاں اولاد کی آزمائش، مال کی آزمائش، یہ ہر ایک کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگ بھگ رکھی ہے۔ یعنی کہ جس کے پاس مال ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ، اور یہ وہ تو دے کر اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں، لے کر کے بھی چیک کرتے ہیں۔ دنیا میں اسی طرح گزارنی ہے۔ اصل تو زندگی جنتوں میں ہے نا، وہاں وہ جنت کمانا ہے۔ تو اگر مال کم ہے تب بھی ہمیں اپنی جنت نہیں گوا دینی ہے کہ بس چوری پہ اتر آئیں اور جھوٹ پہ اتر آئیں اور اس کے اوپر وغیرہ۔ اگر مال زیادہ ہے تب بھی ہمیں اپنی جنت نہیں گوا دینی ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنا، یا اس کو اور گناہ کے کاموں میں کر پانے کے لیے آج یہ پارٹی کل ادھر جانا اور یہ خرید لینا، وہ کرنا وغیرہ، اس سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح سے بچنا ہی۔ ہم لوگ الحمدللہ توحید کو سمجھنے کے لحاظ سے جو بات دیکھ رہے تھے، اس میں دیکھا کہ سب سے پہلے کہ ہر عبادت کی جڑ، یعنی کہ تمام عبادات کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا، زمین، آسمان، ہر چیز اسی لیے بنائی کہ اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں یہ بیان کیا جائے۔ پھر اس توحید کو ہم تک سمجھانے، بتانے، پہنچانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کہ ہر نبی نے یہی دعوت دیا کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ادھر ادھر جو یہ ہم کو یہ دے دیتا ہے، وہ ہمارا یہ کر دیتا، یہ نہیں کرنا۔ ہر چیز جو دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، جو ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ ہر چیز جو ہم سے اگر لی بھی جا رہی ہے تو وہ اللہ کا ہی کام ہے، نہ کوئی اور کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا تو وہ بابا ناراض ہو گیا تو ہم سے یہ چیز چھین گئی، نہیں۔ ہر چیز جو ہے توحید پھر یہ ہے۔ تو ہر ہماری کام عبادتیں جو ہیں وہ اس کا بیس جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہی ہونے چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ توحید کی فضیلت اور کیا کیا فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت ملتی ہے وغیرہ۔ پھر آج جو لگ بھگ دیکھنا ہے وہ یہ کہ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا، یعنی کہ جو توحید والے ہیں ہر لیول پہ، بیسٹ لیول پہ، اس کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس میں سے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ان کو امہ کہا، یہ امت ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید تھی اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے تھے۔ قانتا للہ یعنی اپنا تابع فرما قرار دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع تھے، وہ فرما برداروں میں سے تھے۔ تو تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کے ہی بیس پر۔ اور پھر کیا کہا کہ ولم یکن من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک نہیں تھا ان کے اندر بالکل بھی۔ تو اگر یہ صفات شرک نہ کرنا موجود ہو تو وہ پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پوری امت قرار دے دیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توحید کی بہترین لیولز عطا کریں۔ پھر
چلیں نیکسٹ کلاس میں آگے بڑھیں گے. تجوید میں آ جاتے ہیں. الحمدللہ چیپٹر صفات آپ لوگوں کو ختم ہوا ہے. آپ لوگوں کے فلو چارٹ یا جو آپ لوگ الگ سے اپنے لیے یاد کرنے کے لحاظ سے ایک نظر دیکھنے کے بعد پورا چیپٹر سمجھ میں آ جائے, وہ جو بنوایا جاتا ہے اس میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ کوئی آپ لوگوں کو سوال ہے, کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ہم نے پچھلی کلاس میں بھی آپ سے پوچھا تھا وہ اطلاق اور اسمات کا, تو آپ نے دونوں کمپیئر کر کے تو سمجھا دیا تھا, وہ سمجھ میں آ گیا. لیکن میم جو میسج آیا ہوا ہے تھوڑا سا اس کے ریفرنس میں بتا دیے, وہ میسج سمجھ نہیں آ رہا ہے. میسج میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اطلاق میں آپ کو کیا چاہیے کہ اطلاق کے لیے میسج ہی کھول لیں آپ, اور پھر اس میں ہم آپ کو وہیں سے میم اسمات کا بتائیے. اطلاق ہاں الحمدللہ آ گیا. بس اسی کا اپوزٹ, اس میں جو گرامر والا پارٹ ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا چاہے تو آپ نہ لکھیے, اسکپ کر دیجیے, اور ہم اس کو تھوڑا شارٹ کروا. اصل میں یہ کتاب میں اسی طرح سے لکھا ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم لوگوں نے بھی, آپ کا لیول 2 ہے تو پھر اتنا زیادہ اسکپ کرنے کے بجائے یہ بات لکھا دی ہے. تو چلیں اس کو شارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایگزام میں کیا چیز بتانی ہوگی اگر اسمات اور اطلاق آپ سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے, اطلاق کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی؟ لغوی معنی, فصاحت یا خوش بیان. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فصیح ہوتے ہیں یا خوش بیان ہوتے ہیں, ایزی فلو ہوتے ہیں. ایزی فلو آپ اس میں آگے بریکٹ میں لکھ سکتی ہیں, لیکن خوش بیان یا اس کے بعد آپ ایزی فلو کہنا چاہیں. ان دونوں ورڈ کی میننگ بتانے سے کوئی ایک, اور اس کے بعد آپ اپنی سمجھ کے لحاظ سے ایزی فلو کہہ سکتے ہیں. پھر اصطلاحی معنی لکھا ہوا ہے, غلط لکھا ہوا ہے, ٹیچر عالیہ دیکھیے گا. اصطلاحی معنی حروف کا اپنے مخرج سے آسانی اور جلدی سے ادا ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ اطلاق کی جو میننگ ہے, اسی کے اپوزٹ آپ بتا دیں گی اسمات, تو وہ انف ہوگا. یعنی اب اسمات کے لیے آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟ حروف کا اپنے مخرج سے آسانی یا جلدی سے ادا نہ ہونا. ٹھیک ہے, تو وہ اسمات کی ڈیفینیشن میں چلا جائے گا. پھر دوسرا پارٹ کیا لکھا ہوا؟ حروف کو ادا کرتے وقت اس کا انحصار زبان کی نوک یا ہونٹوں پر ہو, اور یہ اس کے ہلکے پن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ ہلکے پن کی وجہ سے, کیا آپ یہ کہیں کہ ہلکا پن اسی لیے ہے کہ وہ اس کا مخرج آگے ہے؟ الحمدللہ سمجھ میں تو آ گیا ہے سبھی کے, لیکن یہ لکھا ہوا جو ہے یہ تھوڑا سا کتابی جو ہمارے ٹف رہتا ہے, اسی بیس پر سیم وہی لکھا ہوا. لیکن آپ اگر اتنا اس کا جواب دیں, جو کہ ابھی ایک جملہ اوپر سے نکلا ہے کہ حروف کا اپنے مخرج سے آسانی اور جلدی سے ادا نہ ہونا, اسمات, وہ سارے حروف اسمات والے آئیں گے. ایک جملہ اس کے اندر اور بڑھائیے گا کہ جو کہ اس میں بریکٹ میں لکھا ہے, ایسا اطلاق کے ہلکے پن اور اسمات کے بھاری پن کی وجہ سے ہوتا ہے. بس تو اسمات کی ڈیفینیشن کیا بنی جو آپ کو بتانی ہے؟ یہ والا پورا پارٹ کے تشکیل یعنی گرامر کے لحاظ سے چینجز کی بنا پر یہ والے حروف جو ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ بات آپ گرامر جب پڑھیے گا جب بھی اس کو یاد کیجیے گا. ابھی آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ اسمات کے لغوی معنی کیا ہے, پرہیز یا اجتناب یا بچنا, جو کہ ایزی فلو کا اپوزٹ آپ سمجھ لیں. اور اصطلاحی معنی بھاری پن کی وجہ سے اور منہ کے اندر ہونے کی وجہ سے مخرج کے. جی, حروف کا اپنے مخرج سے آسانی اور جلدی سے ادا نہ ہونا, اور منہ کے اندر
ہوٹوں کے قریب نہ ہو کے, زبان کی نوک یا ہوٹوں کے قریب نہ ہو کے منہ کے اندر ہونے کی وجہ سے یہ جملہ بڑھائیے. اور پھر بریکٹ میں اس میں لکھا ہے کہ ایسا اطلاق کے ہلکے پن اور اسمات کے بھاری پن کو ظاہر کرتا ہے. یہ آپ کہہ لیں, اطلاق کے ہلکے پن اور اسمات کے بھاری پن کو ظاہر کرتا ہے. تو جو ہلکے حروف ہیں اب آسانی مخرج آگے سے نکل جانے والے رمین لوب ہیں, باقی بچے ہوئے سارے اسمات. تو آپ لکھیں گے کیا, جو اب ایزی ہو گیا, سب نے اس کو چینج کیا ہے, سب نے لکھا ہے اپنے پاس؟ جی میم. جی میم. اوکے, جس کا مس ہوا ہے تو وہ اپنی دوست سے مانگ لیں کہ جس نے لکھ لیا ہے انشاءاللہ. چلیں الحمدللہ. السلام جی علیکم. ایک بار رخاوہ کا میم وہ ہے وہ مجموعہ, اس کو لکھ دیجیے میم ایک بار اسکرین پہ. رخاوہ میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ وہ غازی یوز میں نے بتایا تھا میم نے, دیجیے میم کیسے لکھنا ہے, مطلب کیونکہ اس میں 5 حروف تو ہم نے وہ کرے تھے تو نہیں مل رہے تھے میم, کم تھے. یہ کس نے بتایا آپ کو غازیو؟ میم آپ کے منہ سے سنا تھا غازی یوز, میم آپ کہہ رہی تھی. نہیں علی غازیو میم تو جی میم. کوئی بھی گروپ نہیں ہے. دیکھیے یہ ابھی تک ان کے جو چلے آ رہے ہیں وہ لکھیے. میں اس میں آپ نے رخاوہ پوچھا ہے, رخاوہ تو بچے بھی سارے آتے ہیں. جی 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 میم شدہ رخاوہ جی. اور شدہ میں ہے اجد قطن باقت, یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ والا پارٹ یہ ہے, ٹھیک ہے. بینیہ, اس کے بعد بینیہ کے بھی حروف ہیں جو کہ لن عمر ہے, یہ لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد کے جو بھی آئیں گے وہ سب بچے ہوئے آئیں گے. رخاوہ میں کوئی گروپ نہیں. رخاوہ میں آپ کہیں گی شدہ, یعنی میرا سوال ہوتا ہے زیادہ تر رخاوہ کے حروف بتائیے, تو آپ کیا جواب دیں گی؟ شدہ یعنی عزیز و قتل بکت, اور بینیہ یعنی لن عمر کو چھوڑ کے جو بھی بچ گئے ہیں وہ سارے کے سارے رخاوہ میں آئیں گے. اس کے آپ کے گرنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لن عمر کے بعد کیا بچ گیا ہے اور عزیز و قتل بکت کے بعد کیا بچ گیا. ٹھیک ہے. جی میم جی میم جزاک اللہ. تو جس کے گروپنگ ورڈ بتا دیے گئے وہ اسی لیے یاد کرانے گئے ہیں کہ, اور اسی لیے پورا گروپ بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ ہیں صدق تنقید. بس اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سارے استفال ہیں نیچے والے, یعنی کہ جو کم ہوتے ہیں وہ لے لیے گئے ہیں, زیادہ جو بچ گئے ہیں. اگر آپ زیادہ والے بھی یاد کریں گے تو بہت مشکل پڑے گا, یاد پورا رٹنا ہی پڑے گا. بس قاف واو غین طا قاف ذا کو چھوڑ کے جتنے بھی ہیں سارے سیدھے پڑے جائیں گے. بس بچے والوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اوکے چلیں, اور کوئی سوال؟ باقی الحمدللہ آپ لوگ کا چارٹ بنانے کا سمجھ میں آ گیا؟ جی میم. چلیں الحمدللہ شروع کرا ہے, کسی کا کچھ بن گیا ہے, آ رہا ہے بنانا, کہاں تک پہنچے ہیں بتائیں, کچھ اپنا کس حساب سے بنا رہے ہیں, ایک آدھ لوگ بتائیں. فلاور میم بنا وہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اپوزٹس والا جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور یہ ابھی جو آپ نے لیسن لیا ہے اپوزٹ والا کمپلیٹ ہو گیا. مطلب آپ ایک ایک حروف کو ساری صفاتیں دیکھ کے والا نہیں بنا رہی ہیں, کیسے بنا رہی ہیں آپ بتائیں؟ نہیں میم ایسے نہیں بنا ہے. جیسے کہ آپ کو فا کی ساری صفاتیں اگر پوچھی جائیں تو آپ نے ایک جگہ جمع کی ہے؟ نہیں میم ایسے نہیں بنایا ابھی. نہیں, یہ بنانا ہے آپ. ٹھیک ہے, آپ جو بنا رہی ہیں وہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو ضرورت ہے اس کی, آپ بنا لیں. لیکن اور جو بنانے کا ہے وہ میرا مقصد کیا ہے کہ فلاور بنانے کا مقصد کیا ہے کہ بیچ میں وہ لیٹر ہونا چاہیے اور سائڈ میں اس کی ساری صفات ہونی چاہیے. یا پھر آپ لائن کھینچ کے بنائیں کہ فا اگر آپ نے آگے لکھ لیا, با اگر لکھ لیا ہے, تو اب با میں کون کون سی صفات ہوتی ہے؟ با میں کون کون سی ہوتی ہے بتائیں, تھوڑی سی شروع سے شروع کریں.
سب سے پہلے ہمس اور جہر. میم ہمس اور جہر میں یہ جہر میں آئے گا. جہر میں آئے اور گا، یعنی ایک پتی میں یا ایک پہلی صفات آپ نے دے لی کہ جہر آئے گا. دوسری صفات دوسری شدہ میں آئے گا. میم شدہ میں آئے گا. شدہ رخاوہ بینیہ میں سے شدہ آئے گا. شدہ میں. صحیح. تیسری یعنی کہ ایک اور پتی آپ کی بھر گئی، شدہ لکھ لیا آپ نے، اس کے اندر با کے اندر شدہ بھی ہوتا ہے. تیسری صفات ہیوی ہوتا ہے کہ سیدھا؟ میم یہ سیدھا ہوتا ہے استفال میں. استفال ہوتا ہے. تو تیسری صفات آپ نے استفال دے دی. تیسری پتی بھی آپ کی بھر گئی کہ یہ صفات بھی فا کے اندر موجود ہوتی ہے. پھر چوتھی صفات منہ میں بھر کے ہوتا ہے کہ کھلا ہوا. انفتاح میں. انفتاح ہوتا ہے یعنی کھلا. چوتھی بھی آپ نے دے دی. پانچویں آپ نے دی ایک اور پانچویں یعنی پانچ اطلاق. ہے تو اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ یہ فرامن لوگ میں سے فا جو ہے وہ اطلاق میں آئے گا. تو جو پانچ تو سبھی کے اندر آئیں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، یا تو اطلاق ہوگا یا اسمات ہوگا، یا تو انفتاح ہوگا یا اطباق ہوگا نا. تو پانچ پتی تو آپ یعنی پانچ صفاتیں تو ایک حروف کی سبھی حروف کو ملنی ہی ہے. اس کے بعد ہے انحراف ہے کہ جیسے را میں ایک آدھ بڑھ کے آ رہی ہیں، ایک نہیں، انحراف ہے، تکرار ہے وغیرہ، دو دو بڑھ کے آ رہی ہیں. بعد میں بھی دو دو بڑھ کے آ رہی ہیں کہ وہ منہ میں بھر کے ہوتا ہے تو اس کی پانچ کے بعد 6-7 پتیاں ہو جائیں گی، اس کی 7 صفات ہیں. ایک حروف کی کتنی صفاتیں ہیں وہ آپ نمبر لکھیے. کفا کی 5 صفاتیں ہوتی ہیں، شین کی 6 صفاتیں ہوتی ہیں، اور بعد کی 7 صفاتیں ہوتی ہیں. اس طرح سے آپ کو نمبر بھی معلوم ہونا چاہیے اور کون کون سی صفاتیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا ایک چارٹ بننا ہے جو کہ ایک اچھا اور سب کو سمجھانے کے لحاظ سے، یا کلاس میں یا ٹیچر جو بنواتی ہیں کلاس میں چپکا وہ دیوار پہ لگے ہوتے ہیں نا جو بڑے بڑے چارٹ، اس میں بھی فلاور ٹائپ ہی بنوایا جاتا ہے. تو وہ آپ اس طرح کا ایک بنائیں، یا پھر اجازت ہے کہ آپ لائن میں لکھ لیں، ایک طرف سارے لیٹر لکھ لیں، الف با تا سا سے لے کے حمزہ سے لے کے، اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ کتنی صفاتیں آگے آ رہی ہیں وہ لکھ دیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ جمع کرنا ہے، یہ بنانا شروع کرنا ہے سب. جی کوئی سوال؟ سیونتھ چیپٹر جو کہ آج بس شروع کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس چیپٹر کے اندر کیا ہے. یہ کہ احکام مانے حکم ہوتا ہے، یعنی کون سے رول آئیں گے، کیا کیا آئے گا اس کے اندر. ادغام ہے، ادغام سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، جو آپ پہلے اس سے پہلے تو ادغام سیکھ چکے ہیں کہ نون ساکن کے چیپٹر پر تھا، وہ میم ساکن کے چیپٹر کا ادغام سیکھا تھا، نون ساکن کے چیپٹر کا ادغام سیکھا تھا. یعنی کب اسے مرج کر دیا جاتا ہے، کون سی کنڈیشن آئیں گی تو آپ آگے والے کے ساتھ مرج کر کے پڑھیں گی. ان لیٹرز کے علاوہ بھی مرجنگ قرآن میں ہوتی ہے جو کہ شدہ سے آگے لکھ دیا جاتا ہے. الحمدللہ آپ لوگ اس کو پڑھتے سب صحیح ہیں، لیکن یہ مرجنگ کب ہوتی ہے اور کس کس لیٹر پر آئے گی یہ تھوڑا سا ہم لوگ اس میں اور سمجھیں گے. جیسا کہ لکھا ہوا احکام ادغام حروف، یعنی کہ کون کون سے حروف کس کنڈیشن میں آ جائیں گے تب ہم ادغام کرتے ہیں. تو ان کے یہاں پر 3 پورے اصل میں 4 نام ہوتے ہیں، لیکن چوتھے والے میں ادغام نہیں ہوتا ہے، اس میں الگ الگ ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو جس میں ادغام ہوتا ہے وہ نام ہم لوگوں نے لے لیا ہے. کیا کیا ہے؟ 2 ایک جیسے. تو تب جب 2 ایک جیسے حروف آ جائیں لیکن کنڈیشن کیا ہو، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تب ایسی حالت میں ہم ان کو مرج کر دیتے ہیں، پہلے والے کو ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے. ان کو کہیں گے متماثلان، ایک دوسرے کے مثل یعنی ایک دوسرے کے جیسے جو حروف ہوتے ہیں یعنی سیم ہوتے ہیں، ان کو متماثلان کہتے ہیں. اور کنڈیشن آپ کو لکھنی پڑے گی الگ سے جو کہ پی ڈی ایف میں آپ نے نہیں لکھی ہے. کب؟ پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو.
ایسی حالت میں آپ آگے چاہے شدہ لگا ہو نہیں لگا ہو آپ اس کو مرج کر کے پڑھیں گی. لیکن دونوں قرآن میں ہی الحمدللہ مرجنگ جب آتی ہے، یعنی انڈیا کا قرآن لکھنے کا طریقہ ہو یا عثمانی مصحف ہو، سعودی کا طریقہ ہو، وہ جب ادغام کرتے ہیں تو اس کے اوپر شدہ ڈال دیتے ہیں اور ہم پہچان لیتے ہیں کہ اسے مرج کر کے پڑھنا ہے. سعودی قرآن میں ادغام ناقص جب ہوتا ہے تب وہ شدہ نہیں ڈالتے ہیں. تو کیا ان لیٹر میں بھی کہیں ادغام ناقص موجود ہے؟ ہاں جی، ایک جگہ موجود ہے جو کہ یہاں پر ہے، یہ قا، یعنی کہ پہلے قا آ جائے اور پھر تا آ جائے تو ہم انکمپلیٹ مرجنگ کریں گے. کیسے کریں گے یہ اس کو نیکسٹ کلاس میں سمجھیں گے. اور دو ہم جنس یعنی ایک ہی جنس والے اگر حروف آ جائیں، ایک ہی مخرج والے، ہم جنس کون ہوں گے؟ سیم مخرج والے. آپ نے مخرج، سیم مخرج کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ زبان کی نوک کے ہوں دونوں، یعنی ایک ہی مخرج ہو. جیسے زال ہو گیا، حروف لثویہ ہیں، زال، وا اور سا، ایک ہی مخرج والے. یا پھر حروف حلقی میں سے سب حلق کے ہیں، یا پھر زبان کی جڑ میں قوف اور کاف ہے. ایک ہی مخرج والے اگر دو حروف آ جائیں، کس کنڈیشن میں؟ ایک متحرک، دوسرا ایک پہلا والا ساکن، دوسرا متحرک، تب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مرجنگ کرنا ہوگا. اور الحمدللہ آپ کے قرآن میں مرجنگ کی نشانی کے لیے شدہ لگا ہوگا دونوں قرآن میں، سوائے قا والے پر، یعنی صرف ایک جگہ ادغام ناقص آئے گا، اس کو ہم سمجھیں گے کیسے پڑھنا ہے. اور اگر قریب کے مخرج والے حروف ایک ساتھ آ جائیں، کس کنڈیشن میں؟ پہلا ساکن، دوسرا متحرک. یہ پارٹ ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آپ کو بڑھانا ہے. پہلا والا ساکن ہو، اس کے بعد والا متحرک ہو، تب بھی ہم ادغام کر دیتے ہیں. اور ان کو کہتے ہیں متقاربان، جو کہ قریب کے مخرج کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. جیسے کہ زبان کی جڑ اور حلق، یہ ایک دوسرے کے قریب کے مخرج ہے نا. ہونٹ اور حلق ایک دوسرے کے قریب کے مخرج ہیں؟ نہیں، یہ دور کے مخرج ہیں. ایسے حروف اگر آئیں گے تو ان کو مرج نہیں کیا جائے گا. کن کو مرج کیا جائے گا؟ یہ تو اور تا جو ہے، جو آیا ہے، یہ تو نطویہ میں سے ہے، تو یہ بھی جو ایک جیسے اسی میں آئے گا. ہاں، پھر سے ایک سوال. دوسرے کے ساتھ ایک ہی جیسی ہے. جی بھائی جی پھر سے پوچھیں. تو اور تا جی حروف نطعیہ ہیں، سیم مخرج کے ہیں. جی، دال بھی ہے. ذال، جی تا یہ آپ جی صرف یہ سوال ہے نا کہ قا اور تا مخرج نہیں، قریب یہ کا ہے تینوں یا؟ اس میں آ جائیں گے باجی. جی لیکن دو لیٹر کا آپ کو دیکھنا ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. تین ایک ساتھ نہیں آ سکیں گے نا، کیونکہ ایک کے بعد ایک آئے گا تو وہ دو ہی ہوں گے صرف. ٹھیک ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک. تو کوئی بھی تین حروف ہے اس میں سے کوئی دو ایک ساتھ آ سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ متجانسان ہیں، ایک دوسرے کے سیم مخرج والے ہیں. لیکن اگر قریب والے مخرج کے ہوں گے تو متقاربان کہلائیں گے. نیکسٹ میں اس کے ایگزامپل پڑھ کے اس کو ہم لوگ اچھے سے سمجھیں گے. کہ مائک کھلا ہوا بند کر لیجیے. جیسے کہ آپ یہ سیم مخرج والے دیکھ لیتے ہیں آج، یعنی کہ دال پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، یہاں پہ حرکت لگی ہونی چاہیے تھی. شدہ چاہے لگا ہو چاہے نہیں لگا ہو، وہ آپ کو خود لگانا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ نارمل قرآن میں آپ کو شدہ لکھا ہوا مل جائے گا. دعاؤں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح سے پڑھنا ہے. دیکھیں یہاں پہ تین دال ہو گئے ہیں. وقد، یہ اس کا دال ہو گیا. پھر دخلوا، ٹھیک ہے. وقد دخلوا میں آپ اس طرح سے لکھا ہوگا. تو اگر آپ یہاں پہ شدہ نہیں ڈالیں گی تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وقد دخلوا، وقد، یہاں پہ قلقلہ کرنا پڑ جائے گا. نہیں، اب ہمیں اسے مرج کر کے پڑھنا پڑے گا. تو مرجنگ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگے والے حروف پر چلے جاتے ہیں، مشدد کر دیتے ہیں اسے. صحیح. مرجنگ کو ادغام کیا ہے؟
آگے والے حروف پر اس طرح سے جا کر ملنا کہ وہ دو ہو جائے، مشدد ہو جائے، شدہ لگ جائے اس پر نا، اسے ہی ادغام کہتے ہیں نا. اب آپ کو یہ والا لیٹر پڑھنا ہے اس میں یہاں پر نہیں، جب ادغام ہوتا ہے یعنی کامل ادغام ہے یہ، اور یہاں پر آئیں گے اور پہلا لیٹر ہم چھوڑ دیں گے اور پڑھیں گے وقد دخلوا، وقد نہیں کہیں گے، وقد دخلوا. اسی طرح کانت تعمل، اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس طرح سے مرچ کر کے پڑھا جائے گا کانت تعمل. اس میں بھی آپ شدہ الگ سے دکھا کے اور الگ سے ہمس اس کا لے کے آ کے نہیں کریں گی، ہمس اس میں موجود ہے کیا، بس وکانت جو آپ لے کے آئیں ہلکا سا اتنا ہی شدہ الگ سے ہے، لیکن جیسا کہ ہم رکتے وقت اس کا ہمس ادا کرتے ہیں یعنی جب وہ ساکن ہو ویسا نہیں، مشدد والا ادا کریں گے. جیسے کانت تعمل، تو کانت تعمل نہیں ہوگا، الگ الگ نہیں، مرج کر دیا ہے، دونوں سیم ہے، پہلا ساکن آیا تھا دوسرا متحرک، شدہ لگ گیا ہے اور اس کو اس کے ساتھ پڑھا جائے گا شدہ کے ساتھ ملا کر کانت تعمل. یہ ایک جیسے حروف جب پہلا ساکن دوسرا متحرک آتا ہے تو ان کے نام کیا ہے؟ متماثلان. کوشچن آتا ہے متماثلان کے بارے میں بتائیے، ادغام متماثلان کے بارے میں بتائیے، تو آپ کیا بتائیں گی کہ سیم ایک جیسے والے حروف یعنی سیم حروف اگر پہلا ساکن دوسرا متحرک آ جائے تو ہم ادغام کر کے پڑھیں گے، جیسے کانت تعمل. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. اس کو ریپیٹ کریں گے اور نیکسٹ آگے اس کی دوسری صفاتیں جو ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. چلو تلاوت سن لیجیے پھر انشاءاللہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. امید ہے کہ غنہ کی رینج، ہیوی کی رینج، یہ ساری آپ لوگ اپنے اپنے ٹیچرز کو بتا رہی ہوں گی، ٹیچرز بھی آپ لوگ سے پوچھ رہی ہوں گی. اگر کسی کا کچھ کہنا ہے کہ کچھ کمی رہی جا رہی ہے یا کچھ آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اور ہونا چاہیے یا پریکٹس میں یا میرے کلاس میں، تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ، بتائیں. چلو کچھ لوگوں نے ہمیں پرسنلی رائے بھیجی ہیں، بتایا تھا لیول 1 میں سے بھی لیول 2 میں سے بھی، تو آپ سب کو اجازت ہے کسی ٹیچرز کے بارے میں، ٹیچر کے بارے میں یا ان کے پڑھانے کے طریقے کے بارے میں، یا کسی کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، یا ٹائم کے بارے میں کوئی زیادہ لے رہا ہے کوئی کم لے رہا ہے، یا کوئی بات مین کلاس میں آپ کے مس ہوئی جا رہی ہے یا چھوٹ رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کرایا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، تو آپ سب اوپن، مین کلاس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی ہیں کسی کے خاص کے بارے میں، تو آپ پرسنلی ہمیں کہہ سکتی ہیں انشاءاللہ. یہ میری بہتری کے لیے ہوگا، نہ کہ اگر میری کوئی کمی بھی ہے تو وہ بھی میری بہتری کے لیے، میرے سدھار کے لیے، میرے لیے فائدے مند ہی ہوگا. اس سے کبھی بھی ہم لوگ ناراض نہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی، یا اتنی سی تو چیز تھی آپ اس کو صبر کرتی، آپ رہنے دے، ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی پروگریس، کوئی بڑھائی، کوئی اچھائی کی بات ہے اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ ٹیچر جو ہے وہ کم بتاتی ہیں، وہ ٹیچر کر رہی ہیں زیادہ، تو ایکول چاہیے ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سب اوپن ہیں، کیونکہ میرے پاس آلریڈی کچھ آئے ہیں. آپ لوگوں کو بھی کچھ کہنا ہو تو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. بس یہ بتا دیجیے متجانسان اور یہ اور متماثلان والا میم بس. ابھی آج ہم لوگوں نے صرف متماثلان ہی پڑھا ہے. متماثلان جو ایک جیسے حروف ہوتے ہیں، یعنی سیم حروف ایک دوسرے کے مثل. مثل آپ کو ورڈ پتا ہوگا، مثل
یعنی کہ اس کے مثل ایسا، مثال کسی کے اگر آپ دیتے ہیں تو یعنی اسی کے جیسی ہم دیتے ہیں نا، تو اس کے اندر سیم جو حروف ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، جو ایک دوسرے کے سیم ہوتے ہیں وہ متماثلات، متجانسان نیکسٹ میں پڑھیں گے ہم لوگ، تب کمپیئر کریں گے کیا ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ تو متماثلان بہت ایزی ہے، یعنی ایک ہی حروف ہوگا، دال دال، رو رو، قوف قوف۔ تو جب ایک ہی حروف، پہلا ساکن دوسرا متحرک آ جائے گا تو ہم پہلے والے کو اسکپ کریں گے اور شدہ لگے گا آگے، اور کمپلیٹ ادغام کے ساتھ پڑھیں گے، وہاں پر ادغام ہوگا۔ تو اب آپ لوگوں کو نون میم کے ادغام کے علاوہ دوسرے بھی ادغامات اگر آئیں گے آپ کے پاس، ادغامات، ادغام کی جمع، اگر اور بھی کوئی ادغام آپ کو دکھے تو آپ بتائیے گا کہ یہاں پر، تب آپ کہیں کہ یہ فالتو ایک اور لیٹر کیوں لکھا ہے، اب آپ پہچان سکیں گے یہ کیوں لکھا ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ وقد الگ ورڈ تھا، دخلوا الگ، وقد مانے البتہ تحقیق، یعنی نو ڈاؤٹ، بے شک، دخلوا وہ سب داخل ہوئے، تو یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں، لیکن جب آپ ملا کر پڑھ رہی ہوں گی تو دال دال ایک ساتھ آ گیا، پہلا ساکن دوسرا، اب آپ کو کیسے پڑھیں گی، وقد دخلوا ایسے نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا مشکل ہے۔ تو یہ مرجنگ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایزی، آسان کرنے کے لیے آئی ہیں کہ ہم کو زبان میں آسانی رہے، اس وجہ سے ان کو ملا کر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو کہاں پر یہ آپ پھر کوئی کہے کہ پھر جب یہ لیٹر پڑھنا ہی نہیں تو لکھا کیوں ہے، تو آپ کہیں یہ پہلے ورڈ کا لیٹر ہے، اگر آپ کو الگ پڑھنا ہے وقد تب آپ اس کو پڑھیں گی، قرآن سے ہٹا ہی دیا جاتا ہے تب تو یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا نا یہ لکھا کیا ہے، میننگ کیا ہے، اس ورڈ کی کیا میننگ ہے، تو وہ الگ ورڈ ہے، یہ الگ ورڈ ہے، لیکن پھر پڑھتے وقت اب اسے کیسے پڑھیں گے، مرج کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا فرق ہے، کیوں لکھا ہوا ہے اور کیسے پڑھنا۔ چلیے تلاوت سن لیجیے، جو تھوڑا سا چینج آئے گا تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کل بھی ایک یہ گزرا تھا نون قطنی جو کہ لکھا نہیں تھا، آج بھی گزرا ہے، تو آپ کے پاس جب تلاوت آئے گی آپ کو اسی قرآن سے پڑھنا ہوگا، آپ اپنا قرآن نہیں کھول سکیں گی، تو جو رولس ہیں ان کو بہت اچھے سے دھیان رکھیے گا۔ اِلیٰ رَبِّکَ یومئذ، یومئذ المساق، اس کو پڑھنے والے پڑھ کے چلے جا رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ، یہاں پر دھیان دیجیے گا۔ تو تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آئی ہے، ہم کہیں گے یومئذ المساق، ٹھیک ہے، المساق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقیل من راق، یہ سکتہ واجبہ ہے، یعنی واجب سکتا ہے، کمپلسری کرنے والا، اور یہاں پر کوئی آیت کمپلیٹ ہونا وغیرہ یعنی چوائس بھی نہیں بن رہی ہے، تو آپ کو یہ پڑھتے وقت، ویسے تو یہ نون ساکن کے بعد رو آ رہا ہے، اگر ہم سکتہ نہ کرتے تو یہاں پہ کیا بن رہا ہے، ادغام کامل بغیر غنہ، مراق ہو جاتا، ہم نون کو کینسل کرتے نا، لیکن سکتہ کی وجہ سے یہاں پر آپ نون پڑھیں گی اور پھر آگے والا پڑھیں گے، کیونکہ سکتہ میں کیا طریقہ ہوتا ہے، ہم رکنے والے سارے رول اپلائی کرتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے ہیں، وقیل من راق، اس طرح سے یہ پڑھا جائے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، قلقلہ اینڈ میں، وَظَنَّ، وہ اطباق ہے، یعنی کہ منہ کے اندر بھرا جائے گا، ہیوی کیا جائے گا، اور ہیوی بھی کون سے لیول پر ہوگا، فتح ہے تو فرسٹ بیسٹ لیول پر اس کا بہت اچھا سب سے زیادہ والا ہیوی آپ کریں گی، بہترین اچھا ہیوی کرنا ہے۔ نون آئے ہیں، ان کے اندر کون سے غنہ آئیں گے، مشدد ہے، سب سے میکسیمم غنہ ٹائم دیں گی۔ نون کے بعد حمزہ آئی ہے، حمزہ کو شدہ دیں گی، شدہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اسٹرانگ چیز ہوتی ہے، اسی لیے آپ اس طرح سے اگر کوئی پڑھے وَظَنَّانْ، وَظَنَّانْ، نان، نان میں کیسا لگ رہا ہے، نان پڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے، لیکن نہ ان ہے، یہ ہے نا۔ تو حمزہ کو صفات اصلیہ جب آپ نے سیکھ لی تو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، حرکت پر کافی کم ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ نان پڑھ لیں گی، وَظَنَّانْ، اس طرح سے ہی ہم پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو تب آپ نے حمزہ کی ایک صفات پوری ختم کر دی، آپ نے اس کو شدید نہیں پڑھا ہے۔ شدید پڑھنے کے لیے آپ کیسے پڑھیں گی، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ٹھیک، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ، وَال میں تھوڑا ٹائم دیں گے کیونکہ یہ بینیہ ہے نا، تو بہت چھوٹا نہیں کریں گے، اب پڑھیں گے
والتفت الساق بالساق. دیکھیں آپ نے الساق جو پڑھا اس میں آپ نے رخاوہ کر لیا. تو یہ سیٹی کی آواز اچھے سے آپ ادا کریں تو اس کو ٹائم بھی مل جائے گا, رخاوہ بھی ہو جائے گا, سفیر بھی ادا ہو جائے گا, سب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. واو ہوٹوں کو گول کیجیے گا. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك رو ہیوی کیجیے گا, یو لین کی کرنا ہے اور نون خود نہیں آئے گا. رکتے وقت قلقلہ کبرا. فلا صدق ولا صلى صدق صاق اطباق اور استعالہ ان کا اچھا, اور اس کا مرتبہ بھی ہے بھی میکسیمم سب سے زیادہ کیونکہ فتح پر. صلی صاد بھی سب سے ہے. لام پہ اس کا زور نہیں دیجیے گا, صلو نہیں, صلی صل کو ملاتے وقت بنیا ٹائم دیں گی, صلی بس. ولكن كذب وتولى, وتولى میں ہوٹوں کو گول. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. إلى کا مد پھر حمزہ کو شدہ کے ساتھ یعنی کٹ کر کے دوبارہ شروع کریں گے. یتمطى میں اگر آپ کنٹینیو کریں گی تب آپ کا آگے کا حمزہ کی وجہ سے مد جائز پڑا جائے گا, لیکن آپ سانس لے لیں گی تو ایک الف بس. أولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. میم مشدد پہ ٹائم, اولا نہیں اولا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يت سامع همس. ألم يكن نطفة من مني یمنا. منی میں نون کے ساتھ کسرہ ہے اس لیے ہم نبر کریں گے اور باؤنس کر کے آواز پڑے گا منی, اس طرح سے ادغام کامل میکسیمم بولیں. ثم كان علقة فخلق فسوى. فسوى پہ بھی نبر. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ذكر ذاك سیدھا رو ہیوی, ول واو کے لیے ہوٹ گول, انثى میں او کے لیے ہوٹ گول, نون کو کھینچتے وقت سیدھے. والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلا بشک اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہیں. أليس ذلك تو کیا لکھا ہوا ہے کہ کیا وہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا کر لیں. تو بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے سبحانہ. چلیں ٹائم ہو گیا, آپ لوگوں کو تلاوت سنانا ہے اور اچھے سے سنانا ہے اور چیز بتانا ہے. ٹائم دیجیے پورا. دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ کلاس میں رہیں, شروع سے آخر تک پریکٹس کی کلاس میں موجود رہیں, ہر ایک کی سنیں کہ کیا پڑھ رہا ہے, کیا غلطی کر رہا ہے. لیول 2 کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, آگے کام بھی تو کرنا ہے, اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے ہیں, تو پڑھانے کی فیلڈ میں اترنا ہے نا. ضرور ضرور کسی بھی لیول پہ, گھر میں کسی کو پڑھائیں, اکیڈمی میں کہیں پڑھائیں, کسی پڑوس کے بچے کو پڑھائیں, اپنی ممی کو پڑھائیں, دادی کو پڑھائیں, کسی کو بھی پڑھائیں, لیکن اصلاح دین آگے پھیلانا ہے اپنے اپنے لیول پر ہم سب کو. تو بہت آپ سبھی کو سنیں کون کیا مسٹیک کرتا ہے, ٹیچرس کیسے بتاتی ہیں, کیا پڑھ رہا ہے, کیا کرا جا رہا ہے. آپ خواہش رکھتی ہیں اکیڈمی میں پڑھانے کی تو آپ ضرور انفارم کریں ہم لوگوں کو. تو اگر ساری چیزیں بیٹری ہوں گی تو ضرور آپ کو انشاءاللہ اکیڈمی میں بھی لے لیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.